نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والنسائي معنا وفي رواية لأبي داود قال وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث عبادہ ابن صامت سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ ہم پیچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز میں، ہم پیچھے کھڑے تھے. فقرا تو حضور نے قرات فرمائی، فثقلت علیہ القراءۃ تو آپ کے اوپر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شاید کہ تم لوگ تمہارے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. پیچھے کچھ لوگ پڑھتے تھے تو صاحب تھے، فوراً انہوں نے کہا حضور پڑھتے ہیں، ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. قلنا نعم. صحابہ بہت جلدی سے کہا حضور ہم ایسا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول قال اللہ تفعل، تو ایسا مت کرو، امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. مگر یہ کہ سورہ فاتحہ کے سوا کچھ مت پڑھو. اس حدیث کے ظاہر میں یہ سورہ فاتحہ آیا. اس لیے کہ نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے بھی اور ترمذی نے بھی اور نسائی نے بھی، لیکن اس کے معنی میں روایت کیا نسائی نے بالکل ایسی نہیں ہے، الفاظ بدلے ہوئے معنی ہے. اور ایک روایت میں ابو داؤد کے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں ما لی ینازع القرآن، مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جاتا ہے. یعنی میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پیچھے پڑھتے ہو. اس کو جھگڑے کا لفظ دیا، منازعات جھگڑا، یہ تو سرکار فرماتا. مجھے اس جگہ ایک عام آدمی کی بات یاد آتی ہے جو بڑا ظریف تھا. اس کا نام قاسم تھا. ہمارے یہاں دو گاؤں قریب قریب ہیں، 20-30 گھر کے یہ بھی ہیں، 20-30 گھر کے وہ بھی. تو دو مسجدیں اگرچہ دور دور ہیں، اس گاؤں کی الگ ہے اس گاؤں کی الگ ہے، لیکن دیہات کی کھلی فضا میں بغیر مائک کے بھی اذان پڑھو تو دور تک چلی جاتی. پھر مائک سے جب ہوتی ہے تو پھر تو کیا کہنا کہ بہت صاف جاتی ہے. تو جب ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے اور دوسری میں بھی فوراً شروع کر دیتے تو جانتے ہو کیا کہتا تھا؟ تو آدمی کہتے دیکھو اذان کو لڑا رہے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ساتھ دونوں آدمی پڑھیں؟ پڑھ لینے تو اس کو 2-3 منٹ میں پڑھ لے تو پھر پڑھوا. یہ کہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. دیکھو یہ اذان کو لڑا رہے ہیں، یہ لڑانے کا لفظ بولتا تھا. ہو جانے تو جگہ پھر پڑھو آرام سے. اب دو جگہ سے اذان ہو تو اس کا جواب دیں کہ اس کا جواب دیں، کیا کریں؟ دو جگہ سے تکبیرات انتقال ایک ساتھ نہ چلو تو اس پر رکوع کریں کہ اس پر رکوع کریں، اس پر سجدہ کریں کہ اس پر کریں، کیا کریں؟ تھوڑا سا بات. تو ابو داؤد شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جاتا ہے. پھر یہاں بھی فرمایا فلا تقرؤوا بشیء، کوئی چیز مت پڑھو، قرآن سے کچھ بھی مت پڑھو، اذا جہرتم، جب میں جہر کروں
یعنی زور زور سے پڑھوں کچھ قرآن سے مت پڑھو، الا بأم القرآن، یہاں بھی آیا، وہاں فاتحۃ القرآن تھا، یہاں سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ اب اس مسئلے میں بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، امام جہر کرے یا آہستہ پڑھے۔ بعض نے کہا نہیں جہر کرے تو نہیں، لیکن آہستہ پڑھے تو پڑھ لے، بعض نے کہا دل میں پڑھ لو، الگ الگ سب گفتگو بابا۔ ہمارے امام کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، کہ چاہے جہر ہو چاہے سر ہو، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ بھی نہیں بس۔ تو یہ ناممکن ہے کہ امام اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ جب شدید القدر تابعین ہے تو کیا صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے کے اتفاق ان کو نہیں ہوا کیا؟ الحمدللہ ہوا۔ تو کوئی چیز ایسا ہے کہ ابتدائی اسلام میں رہی لیکن آخر میں نہیں رہی، وہ منسوخ ہو گئی، ابتدا میں تھی لیکن چونکہ اس وقت جب ائمہ کا دور تھا تو یہ حدیث کی کتابیں سامنے نہیں آئی تھی، جس کو جو حدیث ملی اس پر عمل کر لیا، تو کسی پر کوئی ملامت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب حدیثیں آ گئی ہیں سامنے، اب آپ چھان پھٹک کے دیکھ لو، جب بہت ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو کھل جائے گا کہ آخر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اس کی گواہی دینا شروع کریں گے، اس لیے کہ امام تو اسی لیے ہے کہ وہ پڑھے اور تم سنو، اسی لیے تو امام ہے۔ اور خود ہی سب کو تنہا تنہا پڑھنا ہے تو پھر امام کی کیا ضرورت؟ قرأت الامام قرأت اللہ، امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا۔ ویسے آپ نے سنا ہے حدیث میں سے پہلے جب آمین کی بحث تھی کہ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، یہ نہیں کہا کہ تم بھی وَلَا الضَّالِّينَ کہو، یہ سورہ فاتحہ کہ پہلے تم بھی وَلَا الضَّالِّينَ تک پڑھ لو پھر آمین کہو، ایسا دین نہیں ہے۔ جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ، امام کا کام ہے کہ وہ پڑھے وَلَا الضَّالِّينَ کہے، تمہارا کام صرف آمین کہنا۔ تو چلو یہ کہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں کیونکہ سب ہمارے ہیں، امام شافعی ہمارے ہیں، امام مالک ہمارے ہیں، امام احمد ابن حنبل ہمارے ہیں، اور امام اعظم ہمارے ہیں، سب اماموں کے امام ہیں اور امام الائمہ ہیں، سراج الامہ، امت کے چراغ، امت کے چراغ جسے امام اعظم۔ تو اس میں کوئی تعصب و تنگ نظری کی بات نہیں، تمہارے نزدیک اگر وہی مضبوط ہے تو اس پر عمل کرو، کوئی ملامت نہیں۔ آگے کی حدیثیں جب آئیں گی تو یہ راز آپ پر اور زیادہ کھلے گا، ہم کھولیں گے وہاں۔ ہم تو آمین کے بحث میں ہی دیکھ رہے تھے کہ جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین تو تم آمین کو، یہ نہیں کہ تم بھی کہو فَقُولُوا وَلَا الضَّالِّينَ آمین، یہ نہیں۔ الحمدللہ۔ چلو صاحب، آج ایک ہی حدیث تھی تو تھوڑا سا میں نے بتایا، ایک لمبی بحث ہے قرأت خلف الامام کی، وہ دھیرے دھیرے کھلتی رہے گی آپ کے اوپر، ابھی تو شروع ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ جو جس امام کے پیچھے اس پر عمل کرے، کوئی ملامت کی بات نہیں، اللہ سب کی نماز قبول کرے اور سب کو جو ہے تعصب و تنگ نظری سے دور رکھے۔ علم کچھ تعصب و تنگ نظری نہیں چاہتا اور اس قلبی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو کچھ ائمہ نے کہا ہے، جس امام کے پیچھے آپ ہیں اس پر آپ عمل کرتے رہے، سمجھ اس زیادہ زبان تان کسی پر دراز مت کر رہے، اور خواہی نہ خواہی اپنی طرف سے بعض اہل الکوفہ کہنے کی کوشش مت کر رہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو ملے گا علم سریا پر بھی ہوگا تو وہ اتار بھی آئے گا، فارس کا ایک آدمی کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ میں ان کے شاگردوں کی بات بتاتا ہوں، بہت سے مسائل میں ان کے شاگرد سمجھنے کے لیے امام سے الجھتے تھے کہ ایسا ہے ایسا ہے، اور اس کی اجازت دے رکھی تھی امام نے کہ تھوڑا الجھا کرو تم ہم سے، سب چپ چاپ سن مت دیا کرو، پوچھا کرو ہم سے۔ تو پوچھتے تھے، الجھتے تھے، امام بڑی سنجیدگی سے ان کو جواب دیتے تھے جیسے کہ امام کا کام ہے، اور اس کے بعد کہتے تھے ذرا سا اس کو تھوڑا اور ڈوب کے دیکھنے کی آپ کوشش کرو، سمجھ جائیں پھر آپ پر کھل جائے۔ تو یہ شاگرد دو کہتے ہیں کہ جب ہم بات میں ڈوب کے دیکھتے تھے تو بات وہی نکلتی تھی جو امام اعظم نے کہا۔ قربان جائیں صاحب امام اعظم کے، بس اللہ سب کو اچھا رکھے، حنفی ہو اچھا رکھے، مالکی ہو اللہ اس کو اچھا رکھے، شافعی ہو اللہ اس کو اچھا رکھے، اور حنبلی ہو اللہ اس کو اچھا رکھے، سب ہمارے ہیں، تو سب نے اللہ واسطے کام کیا، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم کو بھی تعصب و تنگ نظری سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا